ہمارے دن کے 24 گھنٹے جو ہے اس میں 8 پہر ہیں، اس میں سے ایک پہر ہی آپ لوگ یوز کرتے ہیں زبان میں، دوپہر ہے۔ دوپہر کا مطلب آپ سمجھ گئے، دوپہر کا کھانا، دوپہر کا مطلب 12 بجے والی۔ ایسے پورے 24 گھنٹے میں 8 پہر ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ وہ 2 پہر ہے، مطلب دوسرا والا پہر ہے، اس سے پہلے ایک پہر ہے، اور 2 پہر کے بعد جو شام آتی ہے اس کو سے پہر کہتے ہیں۔ سے پہر، چہار پہر، پہر کا مطلب جو ہے ایک پارٹ، بات سمجھ میں آئی؟ تو 24 کو اگر آپ 8 میں ڈیوائڈ کریں گے تو 3 گھنٹے کا ایک پہر ہوتا ہے تقریباً، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فارسی میں جو گنتی ہے نا، 1 2 3 4 5 6، یہ جو علماء ہوں گے وہ سمجھتے ہوں گے، یا پھر جو اردو میں مہارت رکھتے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں۔ بست کہتے ہیں 20 کو۔ ابھی تو ایران کا ذکر زیادہ ہو رہا ہے تو فارسی آپ بھی سمجھ لیجئے، کیونکہ وہ لوگ جتنے بھی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں وہ فارسی میں ہی دیتے ہیں، چاہے ان کو ٹرمپ کو بولنا ہو چاہے سعودی کو بولنا ہو، وہ اپنی فارسی میں ہی بولتے ہیں۔ بست کہتے ہیں 20 کو، دہ جو ہے وہ 10 کو کہتے ہیں، دہ، بست، سی، 10 20 30، اور چہارم جو ہے نا 4 کو۔ اتنا تو سمجھ میں آ رہا ہے؟ بست اور چہارم کا مطلب ہوتا ہے 24۔ آپ باؤنس تو نہیں جا رہا ہے؟ کچھ چیزیں مجھے پہلے آپ کو بتانا ہے، کرامت دکھا رہے ہیں اعلیٰ حضرت کی، اعلیٰ حضرت کی کرامت بیان کرنا ہے تو اس سے قبل سمجھانا ہوگا، ذہن کو قریب کرنا ہوگا۔ پھر میں شعر پڑھتا ہوں۔ بست کہتے ہیں کسے؟ 20 کو۔ بست و چہارم کا مطلب کیا ہوا؟ 24۔ 3 چیزیں میں نے بتایا، پہر کا بھی بتایا، بست و چہارم کا بھی بتایا۔ ماہ کہتے ہیں فارسی میں چاند کو۔ ماہ کس کو کہتے ہیں؟ چاند کو، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ سمجھ میں آ گئے۔ یہ سب کو رکھ کر کے ایک اور بات، ہم سنیوں کو سب کو پتہ ہے، اعلیٰ حضرت کا جو دن، غوث پاک کی 11ویں مناتے ہیں، غریب نواز کی 6ٹھی مناتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی 25 صفر۔ اعلیٰ حضرت کی، آپ کا انتقال کس تاریخ کو ہوا؟ اعلیٰ حضرت کا انتقال 25 صفر کو ہوا ہے۔ صفر بھی جانتے ہیں کہ نہیں؟ کیا وہ بھی سمجھانا پڑے؟ محرم، صفر، ربیع الاول۔ صفر کی 25 تاریخ کو اعلیٰ حضرت کا انتقال ہوا۔ اب سنیے، اعلیٰ حضرت یہ جو قصیدہ لکھے ہیں، آپ کی زندگی کا یہ آخری قصیدہ ہے۔ توجہ، یہ جو سفر کا ہے اس میں ایک شعر ہے، وہ جگمگاتی ہے شب، دیکھو وہ جگمگاتی ہے شب اور قمر ابھی، یعنی رات جو ہے جگمگا رہی ہے، اور قمر یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو، چاند عربی کا چاند ہے، اور ماہ جو ہے نا فارسی کا چاند ہے۔ دیکھو جگمگاتی ہے شب اور قمر ابھی، پہروں نہیں کہ بست و چہارم سفر کی ہے۔ ایک شعر ہے یہ، اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں وہ دیکھو رات جگمگا رہی ہے، اور چاند جو ہے، چاند 24 تاریخ کو جب پہنچتا ہے نا تو چھوٹا ہو جاتا ہے، یعنی آج پہلی تاریخ ہے، چھوٹا چاند ہے، بڑھتے بڑھتے 14ویں کو بڑا ہو جاتا ہے، اور پھر گھٹتے ہوئے آتا ہے، اور 24 کو جب آتا ہے، 24 اور 25 کو بالکل باریک ہو جاتا ہے، پھر غائب ہو جاتا ہے، پھر 29 کو دکھتا ہے۔ یہی چاند کا وہ ہے۔ 24 کو جو چاند ہوتا ہے وہ بہت چھوٹا، یعنی پہلی کے دوسری کے چاند کی طرح ہو جاتا ہے، اب غائب ہونے والا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں دیکھو جگمگاتی ہے شب اور قمر ابھی، پہروں نہیں کہ بست و چہارم سفر کی ہے، یعنی 24 سفر کا یہ چاند ہے، 24 سفر کا یہ چاند ہے،
اور رات جگمگا رہی ہے اور چاند کو ابھی زیادہ ٹائم نہیں ہے ڈوبنے میں، پہروں نہیں، بہت زیادہ پہر نہیں ہے، تھوڑے سے ہیں. اور آگے کہتے ہیں ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے. ماہ مدینہ حضور کو کہہ رہے ہیں اے مدینے کے چاند اپنی تجلی عطا کرے. اس کے آگے کا کیا ہے؟ ہاں، یہ ڈھلتی چاندنی پہر دو پہر کی ہے. اب سمجھ میں آ رہا ہے؟ سنیے. پہلے والے شعر میں اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ یہ جگمگاتی ہوئی جو شب ہے، رات ہے، اور اس میں چاند ابھی تھوڑی ہی دیر کے بعد ڈوبنے والا ہے. پہروں نہیں، بستو چہارم سفر کی، 24 سفر کا چاند ہے یہ. تو اعلیٰ حضرت کسی بھی تاریخ کا بول سکتے تھے، 24 ربیع الاول کا چاند ہے، 24 رمضان کا چاند ہے، 24 محرم کا چاند ہے. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں 24 سفر کا چاند ہے یہ، 24 سفر کا چاند ہے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد یہ ڈھلنے والا ہے. حقیقت میں اعلیٰ حضرت ایک اشارہ دے رہے ہیں، یہ 24 سفر کا چاند کوئی اور نہیں، وہ امام احمد رضا ہے، خود ہے. پہروں نہیں، بستو چہارم سفر کی، یعنی یہ 24 سفر کا چاند ہے، ابھی ڈھلنے والا ہے. اور پوری دنیا نے دیکھا 25 سفر کو وہ چاند ڈوب گیا. 25 سفر کو اعلیٰ حضرت کا انتقال ہوا، اور 24 سفر کے بارے میں اعلیٰ حضرت نعت میں لکھ رہے ہیں کہ یہ 24 سفر کا چاند ہے، تھوڑی ہی دنوں کے بعد، تھوڑے ہی پہروں کے بعد یہ ڈوبنے والا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت یہ بھی کہہ کر کے جا رہے ہیں اے مدینے کے چاند اپنی تجلی عطا کر. یہ ڈھلتی چاندنی پہر دو پہر کی ہے، یعنی اب یہ جو چاندنی جا رہی ہے یہ چند ہی پہروں کی ہے. یہ 24 سفر کو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا اور 25 سفر کو آپ کا انتقال ہو چکا. کوئی ہے جو اپنی زندگی میں ایگزیکٹ یہ بتائے؟ بہرحال بات بیچ میں آئی، ٹاپک نہیں ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کی ایک کلام میں ایک شعر انہوں نے چھوڑ دیا تھا، تو سمجھانے کے لیے مجھے اتنا آپ کے سامنے بیان کرنا پڑا. بہرحال ایک شعر کو سمجھنے کے لیے پورا بیان کرنا پڑ جاتا ہے، تو اعلیٰ حضرت کے حدائق بخشش کا کیا حال ہے. پورا دیوان ہے، اسی لیے شرف ملت نے فرمایا ہے فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو. فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا حدائق بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو.